عباسی خلافت کے دور میں فلسطین بغداد سے لے کر بیت المقدس تک جب ہم فلسطین کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس سرزمین صرف جنگ اور سلطنت و داستان نہیں بلکہ انبیاء کرام عبادت تہذیب کی طویل داستان ہے۔ صرف ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت عیسیٰ تک فلسطین ہمیشہ انسانی تاریخ کے عام ترین علاقوں میں شمار رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بیت المقدس مسلمانوں کے زیر اقتدار آیا۔ اس کے بعد اموی دور میں دمشق سے اسلامی سلطنت کا انتظام کیا گیا اور عبد الملک بن مروان، ولید بن عبد الملک کے زمانے میں بیت المقدس کی تعمیر و ترقی پر خصوصی توجہ دی گئی۔ لیکن پھر تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا۔ سن 750 اموی خلافت کا خاتمہ ہوا، عباسی خاندان اقتدار سنبھالے، اسلامی دنیا کا سیاسی مرکز دمشق سے عراق منتقل ہو گیا۔ یہ وہ دور تھا جب فلسطین براہ راست خلافت کے مرکز سے دور ضرور تھا لیکن مسلمانوں کے دلوں سے دور نہ تھا۔ عباسی دور کے آغاز میں فلسطین شام کے ان علاقوں میں شامل تھا جن پر عباسی حکومت کا نظام قائم تھا۔ خلافت کے بڑے سیاسی فیصلے بغداد میں ہوتے تھے۔ عباسی خلفاء کے لیے مسجد اقصی صرف ایک تاریخی مسجد نہیں تھی، یہ وہ مقام تھا جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں مسلمانوں کے 3 مقدس ترین مقامات میں شمار ہو۔ اسی لیے عباسی حکمرانوں نے بیت المقدس فلسطین کو مکمل طور پر نظر انداز نہیں کیا۔ عباسی دور کے ابتدائی زمانے میں فلسطینی انتظامی امور قائم کیے گئے۔ ٹیکس لگایا۔ فلسطینی زمانے میں مصر، شام اور حجاز کے درمیان ایک اہم رفاعی پل کی حیثیت رکھتا تھا۔ جو قافلے مصر اور شام کی طرف جاتے وہ فلسطین کے قریب سے گزرتے تھے۔ اس جغرافیائی اہمیت نے فلسطین کو اقتصادی اعتبار سے بھی اہم بنا رکھا تھا، لیکن عباسی دور ہمیشہ امن کا زمانہ نہ تھا۔ عباسی خلافت کے وسیع علاقے میں کئی مقامات پر بغاوتیں اٹھتی رہیں۔ فلسطین بھی انہیں سیاسی کشمکشوں سے مکمل طور پر محفوظ نہ رہ سکا۔ عباسی حکومت کے ابتدائی برسوں میں مختلف علاقوں میں اموی خاندان باقی ماندہ اثرات، مقامی قبائل اور سیاسی گروہوں کے درمیان کشمکش جاری رہی۔ اس کے باوجود بیت المقدس کی مذہبی حیثیت اپنی جگہ قائم رہی۔ دنیا کے مختلف علاقوں سے مسلمان یہاں آتے تھے، کوئی عبادت کے لیے، کوئی علم حاصل کرنے اور کوئی اس مقدس شہر کی زیارت کے لیے۔ بیت المقدس کے گرد ایک علمی ماحول بھی تشکیل پا رہا تھا۔ عباسی دور اسلامی تاریخ کا وہ زمانہ تھا جب علم و تحقیق کو غیر معمولی ترقی ملی۔ بغداد میں بڑے علمی مراکز قائم، یونانی، فارسی اور ہندوستانی علوم کا عربی ترجمہ کیا گیا۔ اس علمی انقلاب کے اثرات فلسطین تک بھی پہنچے۔ مسجد اقصی اور بیت المقدس میں علماء، محدثین، فقہا کی آمد و رفت جاری۔ فلسطین کے شہروں میں دینی تعلیم کا سلسلہ قائم رہا۔ یہ علاقہ اسلامی دنیا کا اہم حصہ بنا رہا۔ لیکن عباسی دور میں فلسطین کی تاریخ کا ایک اور اہم پہلو بھی تھا۔ یہ علاقہ مختلف مذاہب کے پیروکاروں کا مسکن تھا۔ بیت المقدس میں مسلمان، عیسائی اور یہودی صدیوں سے موجود تھے۔ اسلامی حکومتوں کے تحت غیر مسلم آبادیوں کے اپنے مذہبی قوانین کے مطابق زندگی گزارنے کے موقع رہی۔ یہی وجہ تھی کہ بیت المقدس ایک ایسا شہر بن گیا جہاں مذہب، تاریخ، سیاست ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ عباسی دور کے دوران بیت المقدس کی عمارتوں، مذہبی مقامات کو مختلف اوقات میں نقصان پہنچا، ان کی مرمت کی گئی۔ خاص طور پر 9ویں صدی کے درمیان ایک بڑا زلزلہ ہے جس نے فلسطین کے علاقوں کو متاثر کیا۔ یہ بات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تاریخ صرف بادشاہوں اور جنگوں کا نام نہیں، کبھی قدرتی آفات بھی شہروں کی تقدیر بدل دیتی ہے، پھر انسان اپنی تہذیب کو دوبارہ تعمیر کرتا ہے۔ عباسی خلافت کے ابتدائی دور میں بیت المقدس نسبتاً مضبوط مرکزی حکومت کے زیر انتظام رہا۔ بغداد کی حکومت زیر اثر بہت سے علاقوں میں مقامی خاندان طاقتور ہونے لگے۔ فلسطین بھی اس تبدیلی سے متاثر ہوا۔ کبھی یہاں عباسی گورنروں کی طاقت مضبوط ہوتی اور کبھی مقامی حکمران اپنا اثر قائم کر لیتے۔ 9ویں صدی کے آخر اور 10ویں صدی کے دوران عباسی خلافت کی سیاسی طاقت مزید کمزور ہوئی۔ مصر اور شام میں نئی طاقتیں ابھرنے لگیں۔ ایک وقت آیا جب فلسطین پر عباسیوں کی براہ راست گرفت کمزور ہو گئی۔ پہلے طولونی اور پھر اخشیتی حکمرانوں نے مصر اور شام کے بڑے حصوں پر اپنا اثر قائم کیا۔ اس کے بعد 10ویں صدی کے آخر میں فاطمی طاقت ابھری، فلسطین کے ان کے زیر اقتدار آ گئے۔ یہ بیت المقدس عباسی خلافت کے براہ راست سیاسی دائرے سے نکل گیا۔ عباسی دور کی سب سے بڑی اہمیت یہ تھی کہ اس زمانے میں بیت المقدس اسلامی تہذیب کے وسیع دائرے کا حصہ بنا رہا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بغداد دنیا کے عظیم ترین علمی مراکز میں شمار ہوتا تھا۔ علماء اس شہر سے دوسرے شہر جاتے، احادیث جمع کرتے، کتابیں لکھتے۔ فلسطین بھی اس علمی اور روحانی سفر کا ایک اہم پڑاؤ تھا۔
بیت المقدس کی طرف جانے والے مسافر اسے صرف ایک شہر کے طور پر نہیں دیکھتے تھے بلکہ اسے انبیاء اکرام کی سرزمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کی یادگار سمجھتے تھے۔ اسی لیے عباسی دور میں مسجد اقصی مسلمانوں کے دلوں میں زندہ رہی، لیکن تاریخ کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ عباسی خلافت کے بعد فلسطین کے کئی سیاسی تبدیلیاں دیکھی۔ فاطمیہ فلسفہ جو کہ آئے اب اس سن 1099 میں عیسوی میں صلیبی جنگجوؤں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا۔ اس وقت تک عباسی خلافت کی سیاسی طاقت بہت کمزور ہو چکی تھی۔ یوں فلسطین کی تاریخ ایسے مرحلے میں داخل ہوئی جہاں بیت المقدس ایک بار پھر شدید جنگ کا مرکز بن گیا، لیکن صدیوں بعد یہی شہر ایک بار پھر مسلمانوں کے ہاتھ واپس آیا۔ سن 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو صلیبی قبضے سے آزاد کرا۔ یہ واقعہ صرف ایک فوجی فتح نہیں تھا بلکہ تاریخی سفر کی ایک اہم کڑی تھا جو حضرت عمر کے زمانے سے شروع ہوا، اور اس پوری تاریخ میں عباسی دور ایک ایسے پل کی حیثیت رکھتا ہے جو اسلامی فتوحات بعد صلیبی دور موجود تھا۔ یہ وہ دور تھا جب بغداد دنیا کے علم و تمدن کا مرکز بن رہا تھا۔ عباسی خلفاء کی سیاسی طاقت اگرچہ وقت کے ساتھ کم ہوتی گئی، لیکن بیت المقدس کی اہمیت کبھی کم نہ ہوئی۔ فلسطین کی تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ سلطنت آتی اور جاتی، حکمران بدلتے رہتے ہیں۔ بیت المقدس بھی ایسا ہی ایک شہر ہے۔ یہ شہر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کی یادوں سے جڑا ہوا ہے، حضرت عیسیٰ کی سرزمین سے تعلق رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کی عظیم نشانی ہے، اور یہ مسلمانوں کے 3 مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ عباسی خلافت کا دور گزر گیا، بغداد کی عظمت بھی تاریخ کا حصہ بن کے، لیکن بیت المقدس آج بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ اس کے پتھر آج بھی صدیوں کی کہانیاں سناتے ہیں، وہ کہانیاں جن میں انبیاء کا ذکر ہے، خلافتوں کا عروج و زوال، علماء کی محفلیں، مسافروں کے قدم، جنگجوؤں کی صدائیں اور آزادی کی دعائیں ہیں۔ شاید یہی فلسطین کی تاریخ کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ سلطنت ختم ہو سکتی ہیں لیکن تاریخ اپنے آثار کبھی نہیں مٹاتی۔ بیت المقدس آج بھی گواہی دیتا ہے کہ سرزمین صرف ماضی کی داستان نہیں بلکہ ایسی تاریخ جس کے صفحات آج بھی لکھے جا رہے ہیں۔